بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام یہ جعفری ہے، آپ کو اپنے بلاگ میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ چینل کو پلیز سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ پاکستان اور بھارت کی یہ جو کشیدگی ہے، یہ تو ویسے ہمارے ایل او سی کے اکراس ہوئی بھی ہے، مگر اس کے لیے جو میدان جنگ ہے وہ واشنگٹن بن گیا ہے اچانک۔ اصل جنگ وہاں پر لڑی جا رہی ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے اور کیا خبریں ہیں وہاں سے؟ بھارت اور پاکستان امریکہ کے اس میدان جنگ واشنگٹن کے اندر جو سجا ہے، اس میں کیا ہتھیار استعمال کر رہے ہیں، کتنے پیسے لگ رہے ہیں اس سارے کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ جے ڈی وینس امریکی جو وائس پریزیڈنٹ ہیں، ان کا بیان آیا ہے، بہت انٹرسٹنگ، بہت دلچسپ ہے۔ بیان چھوٹا سا ہے مگر کافی پیکڈ ہے، کافی لوڈڈ باتیں ہیں اس کے اندر، اور اس سے بہت کلیئرلی نظر آ جاتا ہے کہ واشنگٹن کیا چاہ رہا ہے بھارت سے اور کیا چاہ رہا ہے پاکستان سے۔ پاکستان کے لیے وہ فائدہ مند ہے، بھارت کے لیے فائدہ مند ہے، یہ آپ کو بتائیں گے۔ اور اس کے علاوہ یہ ساری کی ساری کہانی میں پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے، یہ سیاسی کشیدگی کو مزید کم کرنے کے لیے۔ وہ اپرچونٹی کیا ہے، اس کے اوپر آپ کو جو ہے وہ ڈیٹیلز دیں گے، اور اس کے ساتھ آج جو 3 فیصلے انتہائی انٹرسٹنگ آئے ہیں پاکستان کی عدالتوں سے، ان کو دیکھ کر ایک عجیب و غریب قسم کی میرے ذہن میں انٹیویشن ہو رہی ہے کہ اس کا مطلب کچھ یہ تو نہیں ہے کہ اڈیالہ میں کوئی نئی کھچڑی پک رہی ہے۔ تو اس حوالے سے یہ ساری ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں کہ واشنگٹن کس طرح سے اب میدان جنگ بن گیا ہے۔ پاکستان جیسا کہ آپ جانتے ہیں نان ٹرم نان نیٹو ایلائی کہلاتا ہے امریکا کا۔ جب دنیا بٹی تھی رشیا اور امریکہ میں، تو پاکستان امریکن لابی میں تھا، مگر وقت کے ساتھ ساتھ جب بھارت نے اپنے ہاتھ جو ہے وہ روس سے کھینچنے شروع کیے اور امریکہ کی طرف بڑھانے شروع کیے، یہ کوارڈ شواڈ کے سارے کے چکر میں، تو بھارت کو بھی جو آشیرواد چاہیے ہے کسی بھی قسم کے جارحانہ، کسی بھی قسم کے جنگ والے معاملے میں جانے کے لیے، تو اس کو واشنگٹن سے ایک نوڈ جسے کہتے ہیں، اس کی بہت سخت ضرورت ہے۔ ابھی تک وہ نہیں ملی۔ کیا امریکہ وہ نوڈ دے رہا ہے یا نہیں دے رہا، کن شرائط پر دے رہا ہے، یہ اس بھارت کے لیے بہت اہم ہے۔ اور پاکستان بھی جو ہے وہ اس ساری کہانی کے اندر، جسے آپ کہہ لیں کہ ایک ان کالڈ آربیٹریٹر یا ایک مڈل مین اس ساری کہانی میں امریکہ کو ہی تصور کرتا ہے۔ اب جب یہ ساری کہانی آپ کو تھوڑی سی بے سمجھ میں آ گئی ہے، تو اب پاکستان اور بھارت دونوں واشنگٹن کے اندر اپنا موقف جو ہے وہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن تک انتہائی قربت کے ساتھ اور انتہائی کلیئرٹی کے ساتھ پہنچانے کے لیے لابنگ فرمز یا وہاں پر جو کانگریس کے ریپرزینٹیٹیوز ہیں یا مشیر ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے، ان لوگوں کو ہائر کر رہے ہیں، پیسے دے رہے ہیں، لابنگ کر رہے ہیں، تاکہ ان کا موقف جو ہے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن اور ڈونلڈ ٹرمپ تک انتہائی کلیئرٹی کے ساتھ پہنچے۔ اور اس کام کے لیے ڈھیروں سارے پیسے لگائے جا رہے ہیں، اور کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے اس میں۔ آپ کو بتاتے ہیں کہ بھارت نے کس کے لیے، جیسن ملر جو ہیں لانگ ٹائم ایڈوائزر ٹو پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ ہیں، اور انہوں نے $1.5 لاکھ پر منتھ کا کانٹریکٹ سائن کیا ہے انڈین گورنمنٹ کے ساتھ۔ کانگریس مین ہے، اور ان کے بعد جو ہے فرسٹ فارمل لابنگ رول ڈیورنگ ٹرمپ سیکنڈ ٹرم، دوسری ٹرم کے اندر ان کا پہلا یہ رول ہے۔ وہ ایک کمیونیکیشن اسٹریٹجسٹ کے طور پہ مشہور ہیں، اور ٹرمپس کی پریزیڈینشیل کیمپینز کے اندر اور ان کو وائٹ ہاؤس ایڈوائزری کے حوالے سے بھی انہوں نے انتہائی اہم جو ہے وہ رول ادا کیا۔ تو بھارت نے یہ ریسنٹلی اس سارے کہانی کے دوران جو ہے ان کو ہائر کیا ہے اس سب میں، اور وہ اب بھارت کا مقدمہ جو ہے وہ واشنگٹن میں لڑیں گے، اور وہ ان کو بتائیں گے اور سمجھائیں گے، اور ان سے کسی بھی قسم کی آشیرواد یا وہ نوڈ جو اپنا وہ مودی اپنی ایک جنگی جنون میں حرکتیں کرنا چاہتا ہے، وہ کرنا، اس کے حوالے سے ان کو کنونس کرنے کی کوشش کریں گے۔ دوسری جانب اسی دن یعنی کل کے دن 2 اور ٹرمپ کے جو مشیر ہیں، جن میں سے ایک کیتھ شلر ہیں، ایک فارمر وائٹ ہاؤس کے ڈیپٹی اسسٹنٹ، اور جارج سوریال جو کہ فارمر ٹرمپ آرگنائزیشنل ایگزیکٹو رہے ہیں، اور اب وہ دونوں نے رجسٹر کیا ہے ایز پاکستانز ایجنٹس ان ٹو دی گورنمنٹ آف ڈونلڈ ٹرمپ۔ اب یہ لوگ ہیں، پاکستان نے جن کو ہائر کیا ہے وہ جیولن ایڈوائزرز LLC ایک فرم ہے، ان کے توسط سے کیا ہے، اور انہوں نے ہمارے ساتھ، انہوں نے سب کانٹریکٹر کے طور پر سیڈ اینڈ لا، جو کہ خیر وہ ساری کہانی جو ہے دیٹ از ڈیٹیلز اس کے آگے سے مزید مائنیوٹ ڈیٹیلز ہیں، لیکن جو اصل بات ہے کہ ہم نے 2 لوگ ہائر کیے ہیں۔ اگر $2 لاکھ میں، جبکہ انڈیا نے $1.5 لاکھ میں ایک، تو انہوں نے کوئی اپنی طرف سے مہنگا سودا لیا ہے۔ لیکن اس سارے کا مقصد آپ کو سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ پاکستان اور بھارت کا موقف وہاں پر جیتنے، اپنے نیریٹو کو جتوانے کے لیے یہ ساری
کہانی کی جا رہی ہے. مگر اس سب کے بیچ میں جو جے ڈی وینس کا بیان آیا ہے وائس پریزیڈنٹ آف US کا, وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے. میں آپ کو پہلے پڑھ کے بتا دیتا ہوں پھر اس کا مطلب ہی سمجھاتا ہوں کہ our hope is that India responds to this terrorist attack in a way that does not lead to a broader regional conflict. اب یہ ایک انتہائی اہم بات ہے. اب اس کو میں ٹکڑے ٹکڑے کر کے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے, پہلی تو بات یہ کہ our hope is that India responds to this terrorist attack. صرف اس حصے کو اگر آپ دیکھیں تو اس سے آپ کو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اس چیز کو اکنالج کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ بھارت نے اب رسپونڈ تو کرنا ہے, اور اگر وہ رسپونڈ کر رہا ہے تو بھارت کے رسپونڈ کرنے پر امریکہ کو کوئی فی الحال اعتراض نظر نہیں آ رہا. مگر یہ آدھی بات ہے. جب دوسرے حصے کے ساتھ ملا کے آپ اس کو سمجھتے ہیں تو آپ کو پھر سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو اجازت ایک سمجھ لیں یا جسے کہتے ہیں خاموشی نیم رضامندی والی بات نہیں ہے, اس کی جو کنڈیشن ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ اور بڑی ٹف ہے, اور وہ یہ ہے کہ انڈیا responds to this terrorist attack in a way that does not lead to a broader regional conflict. کہ بھارت نے اس کو, ہماری امید یہ ہے کہ بھارت اس اٹیک کے حوالے سے جب بھی رسپونڈ کرے گا تو وہ رسپانس ایسا نہیں ہونا چاہیے جس سے اس پورے خطے کے اندر کسی بھی قسم کا کوئی بڑا کانفلکٹ جو ہے وہ ٹریگر ہو جائے, کوئی بڑی جنگ چھڑ جائے اس خطے کے حوالے سے, ریجنل کانفلکٹ. کیونکہ پاکستان اور بھارت کی جنگ صرف پاکستان اور بھارت کی جنگ نہیں ہوگی, ہمارے جو الائز ہیں وہ بھی اس سارے میں سکن ایونچولی ہوں گے کیونکہ یہ دو نیوکلیر کنٹریز ہیں. اب یہ چیز بھارت کو ایک انتہائی مشکل میں ڈال دیتی ہے کہ اگر بھارت کوئی بھی قدم اٹھاتا ہے, جو کہ پاکستان نے چونکہ بڑی کلیئرلی اس چیز کے اوپر پوزیشن لی ہوئی ہے کہ ہمارے اوپر یہ نہیں ہے کہ آپ ایک پتھر ماریں گے, ایک اینٹ پھینکیں گے, ہم ایک اینٹ پھینکیں گے, ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے. اور وہ جو میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ کرن تھاپڑ کے پروگرام میں موہد یوسف آبویسلی وہ پاکستان کی جو پالیسی ہے وہ سمجھ کر ہی اس انٹرویو پہ بیٹھنے گئے ہوں گے. تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ یہ مت سوچیں, وہ تھاپڑ بار بار پوچھ رہا تھا کہ بھئی آپ جو ہے 2019 سے بڑا رسپانس دیں گے یا چھوٹا دیں گے, تو انہوں نے اس بات سے انکار نہیں کیا کہ ہم اس سے بڑا رسپانس دیں گے اگر بھارت نے کوئی جارحیت کی. اب انڈیا جو ہے وہ اس مخمصے میں پھنس گیا ہے, اور موڈی جو ہے وہ اس اپنے ہی پھیلائے ہوئے جال میں بری طرح سے پھنس گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ڈیمڈ اف یو ڈو ڈیمڈ اف یو ڈونٹ. وہ سچویشن یہ ہے کہ اگر وہ کوئی ایسا قدم اٹھاتا ہے تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر اس قدم کی وجہ سے کوئی کانفلکٹ جو ہے وہ پھوٹتا ہے, ریجنل کانفلکٹ, وہ جنگ بڑی ہوتی ہے, تو امریکہ کی اس ساری سٹیٹمنٹ کے مطابق امریکہ اس سارے ایکشن میں بھارت کا ساتھ نہیں دے گا. پھر بھارت جو ہے اس کے پیچھے امریکی آشیرواد نہیں ہوگا, بھارت اپنے اوپر, مطلب کہتے ہیں نا, انڈیا از آن اٹس اون دین. اس وجہ سے یہ انتہائی اہم بیان ہے. اب اس سے مزید پاکستان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جب ایک تو انہوں نے بھارت کے حوالے سے کہا کہ وہ بھارت سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اینڈ وی ہوپ فرینکلی دیٹ پاکستان ٹو دی ایکسٹینٹ دیٹ دے آر ریسپانسبل کوآپریٹس ود انڈیا ٹو میک شیور دیٹ ٹیررسٹ sometimes operating in their territory are hunted down and dealt with. اب یہ انتہائی خوبصورت حصہ ہے اس کا کہ we hope that Pakistan to the extent that they are responsible, کہ پاکستان جس قدر حد تک اگر اس میں انوالوڈ ہے تو پہلے تو بھارت کو یہ ثابت کرنا ہے, یہ ثبوت دینے ہیں کہ پاکستان اس سب میں ملوث تھا, پہلا کام. دوسری بات کہ اگر یہ ثابت کرتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس سب کے اندر رسپانسبل تھا یا ملوث تھا, تو اس کے بعد اس کو کوآپریٹ کرنا ہے بھارت کے ساتھ اس ساری سچویشن میں کہ جو ٹیررسٹ وہ بھی اگر کہیں پاکستان میں جو کبھی کبھی پاکستان کے اندر سے آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں, یہ نہیں کہا کہ پاکستان کی صوابدید سے کر رہے ہوتے ہیں, کہ وہ ٹیررسٹ, پہلی تو بات جیسا کہ میں آپ کو بتایا, میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اگر تو پاکستان اس میں جس حد تک بھی اگر انوالوڈ ہے, وہ آپ کو بتا دیا کہ بھارت کو ثبوت دینے ہیں, یہ اسٹیبلش کرنا ہے کہ پاکستان انوالوڈ ہے. اگر ایسا ثابت ہو جاتا ہے تو پاکستان کو یہ ضرورت ہے کہ وہ اس سارے کی انویسٹیگیشن میں اور ان کو قرار واقعی سزا دینے میں بہت جسے کہتے ہیں کوآپریٹ کرے. تو اگر پاکستان نے پہلے ہی اس چیز کی کھلی آفر کر دی ہے کہ ہم اس سارے معاملے کی ایک انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کروانے کے لیے تیار ہیں, آپ اس کی انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن کروائیں, دیکھیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی. تو پاکستان کے لیے جو اسٹیٹمنٹ کا حصہ ہے, ویسے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی باتوں کے اوپر یقین نہیں کرنا چاہیے, یہ کوئی بہت زیادہ سوچ سمجھ کے بولنے والے لوگ نہیں, لیکن میرے خیال میں کہ یہ جو جے ڈی وینس کا بیان ہے یہ کافی میجرڈ ہے,
اور یہ انتہائی اسپیسیفکلی امریکن پالیسی اور امریکن ایکسپیکٹیشن ٹورڈز انڈیا اینڈ پاکستان کو کلیئرلی ڈیفائن کر رہا ہے. اس لیے یہ سب سے میرے خیال میں ابھی تک کلیئرٹی کے حوالے سے بہترین بیان ہے اس ساری سچویشن. تو یہ ساری کہانی پاکستان کے لیے انتہائی بہتر ہے ایز اپوز ٹو کہ جو انڈیا کو اس سے میسج گیا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. ایک، بھارت کو سب سے پہلے یہ فیصلہ کرنا ہے اور یہ کام کرنا ہے کہ اس نے ثابت کرنا ہے کہ وہ پاکستان اس میں ملوث ہے. تھوڑا زیادہ جتنا بھی ثبوت کے ساتھ یہ ثابت کرنا ہے. اس کے بعد اس نے اگر پاکستان یہ ساری انویسٹیگیشن اور اس کے بعد قرار واقعی سزا دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور وہ آفر دیتا ہے تو پھر وہ کوئی جارحیت کرنے کا اس کے پاس کوئی جواز نہیں بچتا. اگر پاکستان نہیں کرتا تو اگر اس کے باوجود وہ کوئی جارحیت کرتا ہے اور اس جارحیت کے نتیجے میں اس علاقے کے اس خطے کے اندر کوئی بہت بڑا یا اس جارحیت کے وجہ سے اس خطے کے اندر کانفلکٹ پھوٹ پڑتا ہے، بڑی جنگ کھل جاتی ہے، تو امریکہ اس کا ساتھ نہیں دے گا. بھارت نے جو بھی رسپانس کرنا ہے وہ اس طرح سے کرے کہ خطے کے اندر کوئی بڑی جنگ نہ چھڑے. تو یہ ساری کی ساری کہانی کا لب لباب ہے ان کے بیان کا، which is very interesting if you see it that way. اب دوسری جانب آ جاتے ہیں کہ ساری کہانی میں جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پی ٹی آئی کے پاس ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے. وہ اپرچونٹی یہ ہے کہ جیسا کہ ہم پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان مسلم لیگ نون بھی یہ بات جانتے اور سمجھتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کی یو ایس میں لابینگ بہت اچھی ہے. آپ اس کی مثال کے طور پہ رچرڈ گرینیل کو لے لیں، جو ولسن کو لے لیں، تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی کی امریکن لابینگ کا فائدہ اٹھا سکتی ہے. وہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کو اس حوالے سے کنونس کر سکتی ہے اور دونوں کوئڈ پرو کو کے تحت، مطلب کہ اگر پاکستان تحریک انصاف اپنے لابنگ ایسٹس جو ہیں ان کو پاکستان حکومت یا پاکستان کی ریاست یا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کے لیے جو ہے وہ استعمال کرنے کی اجازت دیتی ہے یا ان کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہے، تو پاکستان تحریک انصاف کے لیے آسانی ہے. یا عمران خان کے لیے جو ہے وہ مستقبل کے اندر جو ہے یہ ساری کی ساری جو پالیسیز پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی جو وہ کہتے ہیں کہ ریورس کی جائیں اور پاکستان تحریک انصاف کو ٹارگٹ کرنا بند کیا جائے، تو وہ جو ہے ہمیں ہوتا ہوا شاید دکھائی دے. تو یہ ایک کوئڈ پرو کو کے حوالے سے بات چیت چل رہی ہے کہ کچھ لے اور کچھ دے کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اس سارے سینیریو کو پاکستان کے فائدے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں دونوں طریقے سے. ایک تو یہ کہ پاکستان کی لابنگ سٹرینتھ بڑھے گی وہاں پر پی ٹی آئی کی لابنگ ایسٹس کو یوز کر کے، اور دوسری جانب یہ کہ پاکستان کے اندر سیاسی استحکام کی طرف جو راہ ہے وہ ہموار ہوگی اور لوگوں کا جو بیکنگ آف دس کرنٹ سچویشن ہے وہ بڑھے گا. مگر اس سارے کے اندر جب میں بات کر رہا ہوں پاکستان تحریک انصاف کو فائدے کی، تو وہ جو میں کہہ رہا ہوں مجھے شک ہوتا ہے کہ شاید ڈیالہ میں اس حوالے سے پہلے ہی کوئی کھچڑی پک رہی ہے. وہ میں اس لیے کہتا ہوں کیونکہ آج 3 جو فیصلے آئے ہیں وہ بڑے انٹرسٹنگ ہیں. ایک تو اعجاز چودھری صاحب بڑے عرصے کے بعد بڑی بہادری کے ساتھ جیل کاٹنے کے بعد آج ان کی بیل ہوئی، اور اس بیل کے نتیجے میں ظاہری بات ہے کافی دیر سے اس حوالے سے بہت ظلم لوگ کہتے ہیں کہ یہ تھا، لیکن یہ ہے کہ اب وہ باہر آ چکے ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ فرحت عباس صاحب جو ہے وہ بھی باہر آ گئے ہیں، ان کی بھی بیل ہو گئی ہے. ایک طرف تو یہ ہوا ہے، دوسری جانب جو الیکشنز کے خلاف پٹیشن جمع کرائی تھی پاکستان تحریک انصاف نے فروری 2024 میں ہی کروا دی تھی، مگر وہ پورے سال سوا سال کے بعد جا کے آج وہ ایکسیپٹ ہو گئی ہے. تمام اعتراضات اس کے دور کر دیے گئے ہیں اور ان کی، اور مروت صاحب نے بھی اس سے ملتی جلتی کروائی تھی، ان دونوں کی جو وہ پلی ہے دھاندلی کے خلاف وہ ایکسیپٹ ہو گئی ہے. اور اب وہ دیکھتے ہیں اس کی تاریخ کب لگتی ہے، مگر دیٹ ٹو از اے ویری پازیٹیو اسٹیپ ان دا ڈائریکشن جہاں پر آپ کو لگتا ہے کہ شاید کوئی برف یا تو پگھل رہی ہے، یا یہ میری اسپیکولیشن ہے، اس میں کوئی خبر کا عنصر نہیں ہے. اور تیسری جانب جو تیسرا فیصلہ آیا ہے 82 پاکستان تحریک انصاف کے وہ کارکن جو کہ 26 نومبر کو پکڑے گئے تھے اور جیلوں میں بیچارے جو تھے سچ بولنے کے جرم میں سڑ رہے تھے، ان کو بھی جو ہے وہ رہائی مل گئی ہے. کس بنیاد پر؟ کہ انہوں نے ایفیڈیوٹ، ایک حلف نامہ جمع کروایا ہے کہ جی ہم تو مزدور غریب لوگ تھے، ہمیں پاکستان تحریک انصاف کے جو لیڈران ہیں
انہوں نے اکسایا تھا یہ سب کچھ کرنے پہ، اور ہم لوگ تو بہت بھولے نمانے لوگ ہیں. آئی ڈونٹ بلیم دیم، میں ان کو کسی صورت ڈیمونائز کرنے کے حق میں نہیں ہوں. وہ بیچارے کیوں سڑیں جیلوں میں بیٹھ کر، کیوں یہ سب کچھ کریں، اذیتیں صحبتیں، ان کے گھر والے پریشان، جبکہ اس سارے کا کوئی حل کسی صورت اور نہیں ہے. ایک ایفیڈیوٹ دینے سے اگر کسی غریب آدمی کی جیل ختم ہوتی ہے، وہ اپنے خاندان کے پاس واپس جاتا ہے، کوئی بات نہیں. باقی سارے معاملات جو ہیں وہ ٹاپ پر ایونچولی حل جب بھی ہوں گے، ان کا تعلق ان غریبوں کو جیل میں رکھنے کے لیے، جیل میں رکھنے سے قطعاً نہیں ہے. سو اس ساری سچویشن کو دیکھتے ہوئے جو مجھے اب نظر آتی ہے کہانی پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کی، اس کو دیکھ کر مجھے یہ لگتا ہے کہ ناممکنات میں سے نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ کہیں ماضی میں عمران خان نے جیل میں سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جب ان کی بات چیت چل رہی ہو تو ڈاکٹر شاہد مسعود جو کیا کہتے ہیں مشاہد حسین کے مطابق ابھی بھی بات چیت جاری ہے، وہ رابطہ مکمل طور پر منقطع نہیں ہوا. اور ماضی میں خان صاحب نے اس حوالے سے چیزوں کو ویلنگ جسے کہتے ہیں ان کی بات چیت سن کے تو کانفیڈنس بلڈنگ میجر ٹائپ یا ایک دوسرے کو ہیلپ آؤٹ کرنے کے حوالے سے مکمل طور پہ انکار نہیں کیا، اور چیزیں اس طرح سے ہوئی ہیں. تو یہ بھی مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جس طرح سے چیزیں اتنے عرصے سے نہیں ہو رہی تھیں، اعجاز چودھری صاحب ہو گئے، باقی ویسے تو اعجاز چودھری صاحب کے اوپر اور میرے خیال ہے 9-10 اور کیسز ہیں، وہ سپریم کورٹ کے یا باقی کورٹس کے چکر لگاتے رہیں گے، آتے جاتے رہیں گے، مگر پھر بھی ایز اے سمبلزم اس طرح سے ایک دن کے اندر یہ سارے کا سارا ہونا کافی انٹرسٹنگ ہے. ایک تو دھاندلی کے خلاف جو ہے وہ سماعت جو ہے وہ اپیل ایکسیپٹ ہو جانا، اس تینوں وہی آپ دیکھیں نا کہ 9 مئی، 26 نومبر اور 8 فروری یہی تینوں ڈیمانڈز تھیں عمران خان کی، اور انسیڈنٹلی اتفاق سے کہہ لیں ان تینوں کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کو کسی نہ کسی طریقے سے کسی نہ کسی صورت میں چاہے تھوڑا مگر ایک جسے کہتے ہیں ریلیف ٹائپ چیز نظر آ رہی ہے. کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کو پاکستان تحریک انصاف کی امریکن لابنگ کی ضرورت ہے اور اس کا فائدہ جو ہے وہ ہوگا، اور اس وجہ سے کوئی کوئڈ پرو quo ہوا ہے؟ یہ تو وقت کے ساتھ چیزیں جب باہر آئیں گی، ہم بھی اپنے سورسز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تو آپ کو اس پہ اپڈیٹ کرتے رہیں گے، مگر ابھی تک کی کہانی کچھ اسی طرح کی لگتی ہے. خیال رکھیے گا، کل ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.